بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ ایک مرتبہ پھر سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سب کو اللہ کے علم کو سیکھنے، اس کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہم بارک لی ولکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اور آپ کو علم حاصل کرنے میں برکت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے عمل کی، اور اس کوشش کو جنت میں جانے کا باعث بنائے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ انشاءاللہ قیامت کے بیان کا سلسلہ اللہ کی توفیق سے ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قیامت کے مراحل سے ہر کسی کو گزرنا جو ہے وہ یقینی ہے، اس لیے ایک سمجھدار اور عقلمند انسان وہ ہے جو اس کے بارے میں علم حاصل کرے اور پھر اس کے لیے تیاری کرے، تاکہ وہاں جا کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے بلینک فیس لے کر کے نہ کھڑا ہونا پڑے، اور یہ نہ کہنا پڑے کہ مجھے تو کچھ پتہ ہی نہیں تھا، اس لیے مجھے پھر سے دنیا میں بھیجا جائے تاکہ ہم وہ عمل کر کے آئیں جو آپ کو راضی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بھی یقینی بات ہے کہ دنیا کی طرف واپسی جو ہے وہ نہیں ہو سکتی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو وقت دیا ہے اس میں علم حاصل کریں اور جانیں سمجھیں اور اس کے لیے تیاری کریں۔ موت سے لے کر کے جو آگے کے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ بہت ہی کٹھن ہیں، بہت ہی سخت ہیں۔ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک جتنی بھی تکلیفیں انسان پر آتی ہیں، موت کی تکلیف ان سب سے زیادہ ہے، اور موت کے بعد آنے والے مراحل کی تکلیف موت سے کہیں زیادہ ہے، موت سے کہیں زیادہ ہے۔ قیامت کا دن جو ہوگا وہ بہت ہی ہولناک ہوگا، بہت ہی ڈراؤنا ہوگا، بہت ہی سخت ہوگا، اللہ کہ جس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان کر دے۔ وہ ایسا دن ہوگا جس کے بارے میں سورہ مزمل میں آتا ہے کہ قیامت کا جو دن ہوگا اس میں بچوں کو بوڑھا کر دے گی وہاں کی ہولناکی۔ بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے، لوگوں کے دل پلٹ جائیں گے، آنکھیں پھٹ جائیں گی، کلیجے منہ کو آ جائیں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، آنکھیں خوف زدہ ہوں گی انسان کی، لوگ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ہلاکی اور بربادی کا دن ہوگا، ہلاک کر دینے والا دن ہوگا، برباد کر دینے والا دن ہوگا۔ سورہ مرسلات میں اس کے بارے میں آیا ہے، اور وہ بڑا سخت ہوگا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ مدثر میں یہ فرمایا ہے، پھر اس روز کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی، یعنی بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہوگی کہ انسان بچ جائے، وہاں اس دن سے کوئی بھاگ نہیں سکے گا، جس کے بارے میں سورہ قیامہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ اور اس روز انسان کی جو بھی چالاکی ہے، ہوشیاری ہے، تیزی ہے، مکر و فریب ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے کوئی بھی چیز وہاں کام نہیں آ سکے گی۔ سورہ طور میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے بارے میں وضاحت فرمائی ہے، چاہے دنیا میں کتنے بڑے بھی منصب پہ ہو، حکومت پہ ہو، کوئی بھی چیز جو ہے اس کو وہاں کام نہیں آئے گی۔ اس روز وہ ایسا روز ہوگا جو بیوی، بچے، جگری دوست، مال و دولت کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، جس کی وجہ سے لوگ آخرت کو بھلائے بیٹھے ہیں۔ لیکن آخرت کا دن ایسا ہولناکی والا دن ہوگا، ایسا ہولناک ہوگا کہ کوئی بھی کام نہیں آئیں گے کسی کے بھی۔ سورہ بقرہ میں اس کی وضاحت اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اور
اس کے بارے میں ہے کہ عزیز ترین دوست ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ زخرف میں اس کے بارے میں فرمایا ہے، یعنی جس جس چیز کے لیے دنیا میں جس جس چیز کی وجہ سے اور جس جس چیز کے پیچھے بھاگنے کی وجہ سے بھاگ رہا ہے انسان، اور اس آخرت کو جو وہ اگنور کر کے بیٹھا ہے، اس کو نظر انداز کر کے بیٹھا ہے، غفلت میں ہے، اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، وہ ساری چیزیں جو ہے کوئی بھی کام نہیں آنے والی ہے۔ اس روز انسان اپنے محبوب ترین رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال کر خود بچنے کی خواہش کرے گا۔ اللہ اکبر! جس رشتے کے لیے آج اس چیز سے غفلت برت رہا ہے، اسی رشتوں کو ویسے ہی وہی قریبی رشتہ داروں کو جہنم میں ڈال کر کے انسان خود بچنے کی کوشش کرے گا۔ اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ معارج میں فرمایا ہے، قیامت بڑی دہشتناک اور تلخ چیز ہوگی۔ قیامت جو ہے وہ بڑی دہشتناک اور تلخ چیز ہوگی۔ قیامت کی ہولناکیوں کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورۃ الہود، سورۃ الواقعہ، سورۃ المرسلات، سورۃ النبأ اور سورۃ التکویر نے بوڑھا کر دیا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی قیامت کے مضامین پر مشتمل صورتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا۔ اللہ اکبر! قیامت جو ہے وہ اس کی ابتدا نفخ صور سے ہوگی، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جناب اسرافیل علیہ السلام صور جو ہے وہ منہ میں لیے، اپنی پیشانی کو جھکائے ہوئے، کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے کھڑے ہیں۔ جیسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہوگا وہ صور پھونکنا شروع کر دیں گے اور قیامت کا آغاز شروع ہو جائے گا۔ یعنی قیامت کا آغاز کس چیز سے شروع ہوگا؟ صور کے پھونکے جانے سے۔ مسلم شریف کی حدیث کے مطابق یہ جمعہ کا دن ہوگا، اور جمعہ کے دن کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جمعہ جو ہے وہ سارے دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک عظمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے۔ اس دن کی 5 جو ہیں وہ خاص باتیں ہیں، جمعہ کے دن کی 5 باتیں خاص ہیں۔ ایک یہ کہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ دوسرا یہ کہ اس روز اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتارا، آدم علیہ السلام کو۔ تیسرا یہ کہ اس روز ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی جمعہ کے دن ہی حضرت آدم علیہ السلام کو وفات دی، اور اسی جمعہ کے روز ہی ایسی ایک گھڑی آتی ہے کہ بندہ اگر اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مانگے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے عطا فرماتے ہیں، جب تک کہ بندہ حرام چیز کا طالب نہ ہو، سوال نہ کرے اللہ سے۔ جمعہ کے روز قیامت قائم ہوگی، لہٰذا تمام مقرب فرشتے آسمان، زمین، ہوا، پہاڑ، دریا جمعہ کے دن ڈرتے رہتے ہیں۔ ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جمعہ کے دن ہی قیامت آئے گی، اور یہ ساری دوسری مخلوق جو ہے وہ ڈرتی رہتی ہے کہ قیامت کہیں نہ واقع ہو جائے۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، اچانک مشرق و مغرب کے تمام لوگ ایک لمبی آواز سنیں گے جو آہستہ آہستہ اونچی ہوتی چلی جائے گی، اور اس نامانوس آواز کی، یعنی پہلے تو کبھی نہیں سنا تھا، ایسی ہولناکی اور سختی ہوگی اس میں کہ اس کی وجہ سے لوگوں میں جو ہے بے چینی پھیلنی شروع ہو جائے گی۔ جب صور کی آواز بجلی کی کڑک کی طرح شدت اختیار کر جائے گی، تب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے۔
اس کے متعلق مسلم میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سور پھونکا جائے گا اور جو سنے گا اپنی گردن ایک طرف جھکا لے گا اور دوسری طرف سے اٹھا لے گا، یعنی بے ہوش ہو کر گر پڑے گا۔ سب سے پہلے جو شخص سور کی آواز سنے گا وہ آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کے حوض کو درست کر رہا ہوگا۔ وہ آواز سنتے ہی گر پڑے گا اور لوگ بھی جیسے جیسے آواز سنیں گے گرتے چلے جائیں گے، یعنی کہ سور کی آواز اس قدر شدید ہوگی کہ جیسے جیسے لوگ سنتے جائیں گے ہلاک ہوتے چلے جائیں گے۔ جو آدمی جہاں ہوگا وہیں گر پڑے گا۔ جیسے جیسے سورہ اسرافیل بلند ہوتی چلی جائے گی ویسے ویسے نظام کائنات درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ زمین آندھی میں ہچکولے کھانے والی قندیل کی طرح جو ہے وہ زلزلوں کے زر میں آ جائے گا، یعنی پہاڑ جو ہے وہ ایک دم گرد و غبار بن کر کے روئی کے گالے کی طرف اڑا دیا جائے گا، سمندر میں آگ بھڑک اٹھے گی، آسمان پھٹ جائے گا، سورج اور چاند سب جو ہے وہ بے نور ہو جائیں گے، تمام ذی روح جو مخلوق ہے اللہ کی، انسان جن فرشتے سب کے سب فنا ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ملک الموت جو ہیں وہ اپنی روح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حوالے کر دیں گے۔ ہر جاندار اور غیر جاندار چیز فنا ہو جائے گی، بس صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات ذوالجلال والاکرام باقی رہ جائے گی۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو یہ ارشاد ہے سورہ رحمان میں کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، وہ پورا ہو جائے گا۔ ہر چیز جو زمین پر ہے فنا ہونے والی ہے اور صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات جو ہے وہ باقی رہنے والی ہے۔ جب ہر چیز فنا ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اعلان فرمائیں گے کہ این الجبارون این المتکبرون لمن الملک اليوم، دنیا میں جبار بننے والے آج کہاں ہیں؟ دنیا میں متکبر بننے والے آج کہاں ہیں؟ آج کے روز بادشاہی کس کی ہے؟ سناٹا چھایا رہے گا، کوئی جواب نہیں دے گا، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ پھر طویل سناٹے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ہی اس سوال کا جواب ارشاد فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، آج کے روز بادشاہی صرف اللہ قہار کی ہے۔ مسلم شریف کی حدیث میں بھی آتا ہے کہ میں ہوں بادشاہ، کہاں ہیں دنیا کے جبار متکبر؟ ایک طویل مدت جس کا علم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ہے، سکوت و سناٹے میں گزر جائے گی وہ مدت۔ پھر جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے نئے سرے سے آسمان، زمین اور فرشتوں کو پیدا فرمائیں گے۔ نئی زمین میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں کا نام و نشان تک نہیں ہوگا، بلکہ سفید، ہموار اور چٹیل میدان ہوگی جو اپنے رب کے نور سے خوب روشن ہوگی۔ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کے لیے آسمان سے ایک بارش نازل ہوگی۔ یہ سب کب ہوگا؟ پہلی جب سور پھونکا جائے گا، پہلا سور، اور اس میں جب ساری چیز فنا ہو جائے گی، ساری چیز ختم ہو جائے گی، زمین چٹیل میدان بن جائے گا، اور سارے جو ہیں سب کے ختم ہونے کے بعد پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نئے سرے سے جو ہے وہ یہ زمین کو جو ہے چٹیل میدان جب بنانے کے بعد پھر بارش برسائیں گے۔ بارش نازل ہوگی جس کے نتیجے میں ہر انسان کی ریڑھ کی ہڈی سے پورا انسان کا جو وہ ڈھانچہ جو ہے وہ تیار ہو جائے گا، اور وہ اس کے اوپر پھر جو گوشت پوشت ہے سب چڑھا دیا جائے گا۔ اس کے بعد جو اسرافیل علیہ السلام کو دوسری مرتبہ سور پھونکنے کا حکم دیا جائے گا، اور پھر تمام انسان ننگے پاؤں، ننگے بدن، بے ختنہ اٹھ کھڑے ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی پورا ہو جائے گا کہ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تم لوگ فرداً فرداً ہمارے پاس حاضر ہوگے جس طرح ہم نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا تھا۔ تو پہلی سور اور دوسرے سور کا جو مدت ہوگا، یعنی پہلی سور پھونکنے پر جب سب چیز فنا ہوگی، اور جب دوسرا سور پھونکنے کا جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ حکم دیں گے
تو اس کے بیچ کا جو درمیانی جو مدت ہے اس کا علم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہی ہے، اس کے بارے میں کوئی صحیح روایت جو ہے وہ نہیں ملتی ہے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مرتبہ سور پھونکنے کے درمیان 40 کی مدت ہوگی۔ لوگوں نے کہا کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، کیا 40 دن کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 ماہ کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نہیں جانتا۔ لوگوں نے پھر پوچھا کیا 40 سال کی مدت ہوگی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد یعنی 40 کی مدت، اب یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں کہ یہ 40 کیا ہوگا۔ اتنی مدت گزرنے کے بعد اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نازل فرمائے گا، جس سے لوگوں کے جسم اس طرح زمین سے اگ پڑیں گے جس طرح سبزی اگتی ہے۔ یعنی جو بارش ہوگی تو جیسے پلانٹ گرو کرتا ہے ویسے ہی ریڑھ کی ہڈی سے انسان کا پورا ڈھانچہ اور گوشت پوشت جو ہے سب وہ گرو ہو جائے گا۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان کے جسم سے ایک ہڈی کے علاوہ وہ باقی سارا جسم ختم ہو جاتا ہے اور وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اسی ہڈی سے قیامت کے دن لوگ پیدا کیے جائیں گے۔ مسلم کی یہ روایت ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلا کہ دوسرا جب سور پھونکا جائے گا تو پھر سارے لوگ جو ہیں پھر وہ اٹھ کھڑیں گے۔ اب قبروں سے کافر، مشرک، فاسق اور فاجر لوگ اپنے اپنے جو اعمال کے مطابق اٹھیں گے۔ کوئی اندھا، کوئی بہرا، کوئی لنگڑا، کوئی چینٹی کی شکل میں جو متکبر لوگ ہوں گے، اور کوئی سر کے بل اٹھے گا، کوئی جو ہے مطلب ہر کوئی ایک طرح سے لوگ نہیں اٹھیں گے، بلکہ اس کا منظر جو ہے وہ بہت شدید جو ہے کہا جائے جس کو خوفناک ہوگا، اور دہشت کی کیفیت میں لوگ مبتلا ہوں گے، آنکھیں پتھرائی ہوگی، دل کانپ رہے ہوں گے۔ وہ سارا جو منظر بتایا کہ قیامت کا ہوگا وہی منظر ہوگا، اور سارے لوگ جو اسی اس میں اٹھیں گے۔ اہل ایمان بھی اپنے اپنے ایمان اور اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ شہید جو ہیں وہ اپنی شہادت کے تازہ بہتے ہوئے خون کے ساتھ ہوں گے۔ حالت احرام میں جو فوت ہونے والے ہوں گے حاجی، وہ تلبیہ پکارتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں گے۔ اہل ایمان کے لیے دوبارہ زندگی جو ہے ان کے لیے تو وہ خلاف توقع نہیں ہوگی، کیونکہ ان کو تو پتہ ہوگا، لہٰذا ان پر جو وہ خوف اور دہشت جو ہوگا اس کی کیفیت جو ہے وہ ویسی نہیں ہوگی جیسے کفار اور مشرک پر ہوگی، یعنی ان سے کم ہوگی، کیونکہ اس پر یقین ہے، ایمان ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو شخص میری یاد سے منہ موڑے گا اس کی دنیا میں زندگی تکلیف دہ ہوگی، اور قیامت کے روز ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا اے میرے رب، تو نے مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دیکھنے والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا جس طرح ہماری آیات تمہارے پاس آئی اور تو نے انہیں بھلا دیا، اسی طرح آج تو بھی بھلا دیا جائے گا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بعض لوگ اندھے، گونگے، بہرے ہو کر اٹھائے جائیں گے۔ اچھا، قبر سے جب نکلیں گے تو قبر سے نکلتے ہی 2 فرشتے انسان کو دبوچ کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عدالت میں لے جائیں گے، یعنی اللہ کے پاس لے جانے کے لیے 2 فرشتے ہوں گے۔ اس کے بارے میں سورہ سبا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کاش تم دیکھ سکو جب لوگ گھبرائے پھر رہے ہوں گے اور کہیں بچ کر نہ جا سکیں گے، بلکہ قریب ہی سے پکڑ لیے جائیں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ قاف میں فرماتے ہیں کہ ہر آدمی اللہ کی عدالت میں حاضر ہو جائے گا اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہی دینے والا ہوگا۔ ہانکنے والا اور گواہی دینے والا یعنی دونوں فرشتے ہوں گے جو دنیا میں انسان کا نام اعمال تیار کرنے کے لیے اس کے ساتھ رہے ہوں گے۔ اور کافر جو ہیں وہ اپنی قبروں سے جب اٹھیں گے تو بڑی ذلت اور رسوائی کا ان کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ ہر آدمی قیامت کے دن اپنی قبر سے موت والی حالت اور نیت پر اٹھایا جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر آدمی اٹھایا جائے گا اسی عقیدے پر
جس پر وہ مرا۔ مسلم کی روایت کا مفہوم ہے یہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز لوگ اپنی اپنی نیتوں کے مطابق اٹھائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ فرماتا ہے تو ساری قوم کے لوگوں پر عذاب نازل فرما دیتا ہے۔ پھر قیامت کے روز لوگ اپنے اپنے نیک یا برے اعمال کے مطابق قبروں سے اٹھائے جائیں گے اور ان کو الگ الگ جو ہے وہ جزا اور سزا ملے گی۔ تو اس طرح سے قیامت کے دن جو ہے وہ سارے لوگ جو ہیں اٹھائے جائیں گے، اور جو اٹھائے ان کے ساتھ پھر 2 فرشتے ہوں گے جو اپنی اپنی قبروں سے اٹھیں گے، تو ان کے ساتھ ان کو اللہ کے حضور پیش کرنے کے لیے لے جائیں گے۔ کفار میں سے جو لوگ اپنی قبروں سے اندھے اٹھیں گے وہ ٹھوکر کھاتے گرتے پڑتے وہاں پہنچیں گے۔ جو لوگ چینٹیوں کے جسم میں اٹھیں گے، لوگوں کے پاؤں تلے اور روندے اور کچلے جائیں گے، یعنی اگر چینٹی کی شکل میں جو اٹھیں گے تو لوگ جو انسان کی شکل میں ہوں گے ان کو کچلتے ہوئے روندتے ہوئے چلے جائیں گے، اور جو لوگ سر کے بل اٹھیں گے وہ انتہائی ذلت اور رسوائی کے ساتھ وہ جو ہے سفر طے کریں گے۔ اور بعض کافروں کو آگ جو ہے وہ ہانک کر کے میدان حشر میں لے جائے گی۔ کافر جہاں کہیں تھک کر کے رکے گا آگ بھی رک جائے گی اس کے ساتھ، اور جہاں چلیں گے آگ بھی ان کے ساتھ چلنا شروع ہو جائے گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا کہ اے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کافر اپنے منہ کے بل کیسے چلائے جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ ذات جو اپنے پاؤں کے بل چلا سکتی ہے، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ روز قیامت منہ کے بل چلا دے؟ تو حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث بیان کر کے فرماتے ہیں کہ ہمارے رب کی عزت کی قسم، وہ ضرور اس بات پر قادر ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے لوگوں کو اکٹھا کرے گا، اور اکٹھا ساری چیز ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس روز ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا دیں گے، اس روز ہم لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑیں گے۔ سورۃ الکہف میں ہم لوگ یہ بات پڑھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ہر کسی کو جو ہے وہ اکٹھا کر لے گا۔ اور اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کچھ لوگ اپنے منہ کے بل گھسیٹ کر میدان حشر میں لے جائے جائیں گے، کچھ جو ہیں وہ پیدل ہوں گے اور کچھ جو ہیں وہ سواری پر ہوں گے۔ اور اس کے متعلق آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو 3 گروہوں میں اکٹھا کیا جائے گا، یعنی میدان حشر میں جب اکٹھا کیا جائے گا تو لوگوں کے 3 گروہ ہوں گے۔ ایک گروہ وہ ہوں گے جو جنت کا شوق رکھنے والا ہوگا گروہ، دوسرا گروہ وہ ہوگا جو جہنم سے ڈرنے والا ہوگا، یعنی جو ڈر رکھتا ہوگا جہنم میں جانے کا۔ یہ دونوں گروہ جو ہوں گے وہ مسلمانوں کے ہوں گے، اور یہ ایسے لوگ ایک اونٹ پر 200 سوار ہو کر میدان حشر میں پہنچیں گے، کچھ ایک اونٹ پر 300 سوار ہو کر، کچھ ایک اونٹ پر 4 اور کچھ ایک اونٹ پر 10 سوار ہو کر پہنچیں گے۔ اور باقی لوگ جو ہیں، یعنی باقی لوگوں کا جو ایک گروہ ہوگا یعنی کافروں کا، تو ان کو آگ جو ہے وہ ہانک کر میدان حشر میں لے جائے گی۔ جہاں کہیں لوگ یہ تھک کر بیٹھیں گے، رات گزاریں گے، صبح ہوگی شام ہوگی تو آگ بھی ان کے ساتھ رکے گی اور ان کو ہانک ہانک کر کے جو حشر کے میدان تک جو ہے ان کو پہنچائے گی۔ اور قیامت کے روز اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز ہم انہیں منہ کے بل اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اکٹھا کریں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جب بھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ بنی اسرائیل میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا ہے۔ تو اس سے پتہ چلا کیا کہ مطلب جانے کا بھی وہاں سے جو لوگ محشر میں جمع ہوں گے اس میں بھی لوگ ایک طرح کے نہیں ہوں گے، بلکہ الگ الگ ان کی
کیفیت ہوگی۔ اور اس کے بارے میں آتا ہے ساری مخلوق جو ہے چپ چاپ دم سادھے ایک ہی سمت جو ہے وہ چلتی چلی جائے گی، رواں دواں ہوگی ساری مخلوق، کسی کو اونچی سانس لینے کی مجال نہیں ہوگی۔ ہر آدمی کو احساس ہوگا کہ آج امتحان زندگی کا نتیجہ نکلنے والا ہے، آج جو ہے وہ رزلٹ کا دن ہے، آج کیا ہوگا، کیا بنے گا، اسی خوف میں سارے کے سارے ہوں گے۔ یعنی اہل ایمان بھی اپنے، یہ جو اونٹ پہ سوار ہونے کی بات ہے کہ کسی پر 1، کسی پر 2، کسی پر 4، کسی پر 10 اور کسی پر 100، تو یہ ہے کہ اہل ایمان بھی اپنے اپنے عقیدے اور اعمال کے مطابق حشر میں پہنچیں گے۔ بعض تو پیدل ہوں گے، بعض سوار پہ ہوں گے، اور سواری بھی کسی اونٹ پہ 2، 4، 1، 10 اور کسی پہ 100، 200، 300، اس طرح سے۔ جب ساری مخلوق میدان حشر میں پہنچ جائے گی تو اعلان کیا جائے گا، مجرموں آج کے روز تم نیک لوگوں سے الگ ہو جاؤ۔ اب وہاں ایک اعلان ہوگا جو سورۃ الیاسین میں اس کا ذکر ہے، اور سب لوگ الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب یہ گروہ کیسا ہوگا؟ سورج کی پرستش کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا، ستاروں کی پرستش کرنے والے الگ ہوں گے، آگ کی کرنے والے الگ ہوں گے، قبروں کے پرستش کرنے والے، قبروں پر جانے والے جو لوگ ہوں گے ان کا گروہ الگ ہوگا، منافق کا الگ ہوگا، مرتد کا الگ ہوگا، ایمان والے جو ہوں گے ان کے عقیدے اور اعمال کے مطابق الگ الگ گروہ میں تقسیم ان کو کیا جائے گا۔ علماء کرام کا الگ ہوگا، صلحاء کا الگ ہوگا، عابد جو ہوں گے، جو عبادت گزار ہوں گے ان کا الگ ہوگا۔ اسی طرح سے ہر کسی کا الگ ایک گروہ بنایا جائے گا۔ متقی کا الگ ہوگا، جو اللہ سے ڈرنے والے خاشعین ہوں گے ان کا الگ ہوگا۔ اسی طرح سے فسادی جو ہوں گے، فجار جو ہوں گے ان کا ایک الگ ہوگا، جو بے نمازی ہوں گے ان کا الگ ہوگا، جو بے روزے دار ہوں گے ان کا الگ ہوگا، شرابی کا الگ، زانی کا الگ، یعنی سب اپنے اپنے گروہ کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی ایک جو عمل کرنے والا، سارے ایک رشوت خور ہوگا، سارے رشوت خوروں کو ایک ساتھ جمع کر دیا جائے گا اور ایک گروہ میں وہ جمع کیے جائیں گے۔ ظالم ہوں گے تو سارے ظالموں کو ایک ساتھ، شرک کرنے والے سارے جو ہے شرک، مشرکوں کا گروہ الگ ہوگا، کفار سے دوستی کرنے والوں اور ان کا ساتھ دینے والوں کا گروہ الگ ہوگا، کفار سے مشابہت اختیار کرنے والوں کا گروہ الگ ہوگا۔ یعنی کہ انسان کے عقائد اور اس کے اعمال کے بنا پہ گروہ بنائے جائیں گے، اور وہ سارے جو ہے گروہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اہل ایمان کی جو جائے قیام ہوگی، یعنی جو ٹھہرنے کی جگہ ہوگی وہ الگ ہوگی، اور کافروں، مشرکوں، منافقوں، فاسقوں اور فاجروں کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ الگ ہوگا۔ میدان حشر میں لوگ جو ہے وہ ننگے پاؤں اور ننگے بدن ہوں گے۔ سورج 1 میل کے فاصلے سے آگ برسا رہا ہوگا، زمین دہک رہی ہوگی، جسم سورج کی آگ میں جل رہا ہوگا، زمین پر پاؤں رکھنا بھی مشکل ہوگا، دور دور تک کہیں سایہ نظر نہیں آئے گا، لوگ اپنے اپنے عقائد اور اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور ہوں گے۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لوگ قیامت کے دن ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کے بغیر اکٹھا کیے جائیں گے، تو میں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا سب مرد اور عورت ایک دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، وہ دن اس قدر سخت ہوگا کہ کسی کو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے کا ہوش بھی نہ ہوگا۔ دوسری روایت میں یہ بات آتی ہے کہ جس دن پکارنے والا فرشتہ ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا تو لوگ اپنی قبروں سے بکھرے ہوئے ٹڈیوں کی مانند اس حال میں اکٹھے ہوں گے کہ ان کی آنکھیں جو ہیں ذلت اور رسوائی کی وجہ سے جھکی ہوئی ہوں گی۔ لوگ پکارنے والے کی طرف دوڑیں گے
اور کہیں گے کہ آج کا دن بڑا کٹھن ہے، آج کا دن بڑا کٹھن ہے، یہ کہتے ہوئے دوڑیں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تب سے اس پر موت سے زیادہ سخت وقت کوئی نہیں آیا، اور پھر موت کے بعد کے مراحل موت سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ بے شک لوگ حشر کے دن کی سختی سے دوچار ہونے والے ہیں، جس سے پسینہ کی لگام آئی ہوگی۔ پسینہ اس قدر بہہ رہا ہوگا کہ اگر اس پسینے میں کشتیاں چلائی جائیں تو وہ چلنے لگے۔ اللہ اکبر! یعنی پسینہ جو ہے انسان کے اعمال کے مطابق جو ہے وہ ان کا پسینہ جو ہے وہاں ان کو ڈبائے گا، اور یہ اتنا سخت دن ہوگا، اور یہ سخت دن مومنوں کے لیے الگ اور کافروں کے لیے اور فاسق فاجر جو ہوں گے دوسرے لوگوں کے لیے الگ ہوگا، یعنی کٹھن ہوگا۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بھی فرمایا کہ قرآن مجید کی آیت تلاوت فرمائی کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس روز لوگ رب العالمین کی عدالت میں کھڑے ہوں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تمہیں 50,000 سال کے لیے اس طرح اکٹھا کرے گا جس طرح تیر کمان میں شکار کے لیے ڈالا جاتا ہے، اور تمہاری طرف اتنا عرصہ نظر بھی نہیں کرے گا۔ یعنی وہ طویل وقت ہوگا، 50,000 سال کا وہ وقت ہوگا، اور اللہ کے سامنے وہ جو کھڑے رہنا پڑے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو نظر بھی نہ کرے گا، اور اتنا تکلیف دہ وہ وقت ہوگا کہ جس کی کوئی انتہا نہیں۔ لیکن مومنوں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو جب تلاوت فرمائی کہ یوم یقوم الناس لرب العالمین، تو جس روز رب العالمین کے حضور کھڑے ہوں گے لوگ، تو اس کی تشریح فرماتے ہوئے فرمایا کہ نصف یوم کی مقدار یعنی کہ 50,000 سال کے برابر ہے۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ یہ مدت مومن کے لیے بڑی معمولی ہوگی، اور کتنی ہوگی؟ جیسے سورج ڈھلنے سے لے کر غروب ہونے تک جو وقت ہوتا ہے، وہ وقت جو ہے وہ محسوس ہوگا ایک مومن کو۔ وہ گھڑی ایسا محسوس ہوگا جیسے سورج ڈھلنے سے لے کر کے غروب ہونے تک کا جو وقفہ ہوتا ہے، اتنا ہی وقت اس کو فیل ہوگا، جبکہ دوسرے لوگ جو ہوں گے ان کو وہ 50,000 سال کا وقت جو ہے گزارنے کے برابر ان کو وہ ان کی کیفیت ہوگی، اور ان کو وہ احساس ہوگا۔ تو یہ جو گرمی اور شدت کا یہ حال ہوگا کہ کسی کو ٹخنوں تک، کسی کی پنڈلی تک، کسی کے گھٹنوں تک پسینہ ہوگا، کسی کے رانوں تک، کسی کے گردن تک جو وہ ڈبائے ہوگا پسینہ ان کو، اور کسی کو تو لگام جیسے کہ پسینے کا ہو جائے گا، کوئی تو اس میں ڈبکیاں ہی کھا رہے ہوں گے اپنے پسینے میں۔ تو اور بھوک اور پیاس کی شدت سے لوگوں کا جو ہے وہاں برا حال ہوگا۔ بھوک اور پیاس اور شدت کی گرمی جو ہوگی وہاں، تو لوگ 50,000 سال تک کھڑے رہیں گے، اور تنگ آ کر کے پھر وہی اللہ سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے، چاہے تو ہمیں جہنم میں ہی کوئی کیوں نہ ڈال دے۔ اور آج انسان دیکھے کہ آج جو سورج کی دوری ہے وہ 9,30,00,000 میل کے قریب ہے۔ اس کے باوجود انسان جون اور جولائی میں یا جس وقت گرمی پڑتی ہے شدت کی، تو 1 منٹ کے لیے ننگے پاؤں جو ہے وہ کھڑے رہنا جو ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ اور اس روز کیا حال ہوگا جس روز زمین کی جو گرمی کا یہ حال ہوگا کہ سورج جو ہے وہ اتنے نزدیک لایا ہوگا،
اور انسان اتنا لاچار ہوگا، اتنا بے بس ہوگا، اتنا مجبور ہوگا کہ اور اس مصیبت سے نجات کے لیے، نکلنے کے لیے اس کو یہ بھی نہیں سمجھ میں آئے گا کہ اللہ سے وہ کیا مانگ رہا ہے، اور وہ اس سے نجات مانگنے کے لیے دعا مانگے گا کہ چاہے ہمیں جہنم میں ہی کیوں نہ بھیج دیا جائے لیکن اس مصیبت سے نجات دلا دے اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ لاچار ہو کر پھر لوگ یہ چاہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے ان کا فیصلہ کرے اور ان کا حساب کتاب لے۔ اس کے آگے کے مراحل انشاءاللہ ہم لوگ دوسرے درس میں اس کا ذکر کریں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ان گروہوں میں رکھے جو نیک لوگوں کا گروہ ہے، اور ویسے گروہ میں رکھے جو ایمان والوں کا گروہ ہے، اور ویسے ٹھکانے پر ہم سب کا قیام گاہ ہو جہاں ایمان والوں کا قیام گاہ ہوگا۔ آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ۔